الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں اور اسلام سے محبت رکھنے والے دوستو، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے بھوکے رہنے کی ضرورت ہے، تو پھر روزہ فرض کیوں کیا؟ روزہ فرض کرنے کی حکمت کیا ہے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایاما معدودات، فرمایا یہ چند گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روزہ ہمیشہ نہیں ہے، صرف چند دن ہیں۔ دن گزرتے جائیں گے، رمضان ختم ہو جائے گا، مگر جو شخص ان دنوں کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، دنیا کی یہ زندگی بھی چند دن کی زندگی ہے۔ آج ہم جوان ہیں، کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جس طرح رمضان کے دن جلدی جلدی گزر جاتے ہیں، اسی طرح زندگی کے دن بھی جلدی جلدی گزر رہے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو ان دنوں کو ضائع نہ کرے، بلکہ عقل مند تو وہ ہے جو ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر روزہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو دشمن سے بچاتی ہے۔ تو روزہ ہمیں کس چیز سے بچاتا ہے؟ روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے، روزہ ہمیں شیطان سے بچاتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ روزہ انسان کے اندر ایک نگرانی کا احساس پیدا کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ نہ بری بات کرے، نہ شور کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے برا کہے تو وہ کہے کہ بھئی میں تو روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ روزے کی حفاظت ہے۔ تو روزہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے بھائیو، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ سن لو، یہ کر لو، مگر روزہ نفس کو کمزور کرتا ہے۔ جب نفس کمزور ہوتا ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شادی کی طاقت نہیں رکھتے تو تم روزہ رکھ لو، کیونکہ روزہ شہوت کو کم کرتا ہے، اور یہ روزہ کی عظیم حکمت ہے۔ روزہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی اجر نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، روزے کو صرف بھوک اور پیاس نہ سمجھیں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، نہیں، بلکہ روزے کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنائیں۔ جب آپ کا دل گناہ کی طرف جائے تو فوراً یاد کریں میں روزہ دار ہوں۔ جب آپ کی زبان غلط بات کرنا چاہے فوراً رک جائیں۔ جب آپ کی آنکھ حرام دیکھنا چاہے فوراً رک جائیں۔ یہی اصل روزہ ہے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے روزے کو رکھا تو یہ روزہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں روزے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔